ورنہ قبول کرتا ہے، بیعت نہیں کرتا۔ یہ کون سی آیت ہے کہ فلاں کی بیعت کی تھی؟ پتا چلا اسلام کی تاریخ اور ہے، مسلمانوں کی تاریخ اور ہے۔ تم نے رسول لیا ہے، تاریخ والا رسول، ہمارا رسول ہے قرآن والا رسول۔ ایک نام ہے نظام الہی کا۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ پوری توجہ، جہاں پر آج تقریر ختم ہو کر رہا ہوں، کل پوری تیاری کر کے آنا۔ سوال پوچھوں گا ابھی میں، پوری تیاری کر کے آنا کہ کل میں نے کیا کہا تھا۔ یا علی، آپ کا مجھ سے موسیٰ مدد مانگی، وہ جائز ہے، اور ہم علی سے یہ کیسے قرآن میں کہا ہے؟ یہ آیت دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ تمہیں علی سے اتنی دشمنی کیوں؟ جو اپنا پر آیا تھے بات ہی علی کی کر، علی نے ایسا کیسے یہ علی پر اعتراض کیوں ہے؟ آخرکار اور بھی تو ہیں، جو آتا ہے اپنا پر، آپ کا علی سے تمہاری دشمنی کیوں ہے؟ میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، معاف کرنا میرے دوستو، میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں، علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں۔ میرے مسلمان بھائی نے بھی لکھا، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ ہمارے مسلمان بھائی نے بھی لکھا۔ میں نے عرض کیا کہ اصل میں جناب خدیجہ جناب ابو طالب سے دشمنی ہے، کیونکہ علی بیٹا ہے ابو طالب کا، اور جناب سیدہ بیٹی ہے، بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ اور خدیجہ کی بیٹی ہے جناب سیدہ۔ اب بیچارے کیا کریں، مجبور ہیں، اس میں بھی کچھ شرارت ہے، اس میں بھی کوئی، بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ میں نے کیا میرے دوستو، میرے بھائی، یہی سبب ہے کہ مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ جب جناب حضور اکرم معراج سے واپس آئے، کہ گھبرا تو نہیں جانا، آنکھیں بند نہ کرے، بڑا جملہ آ رہا ہے، بڑا جملہ آ رہا ہے، بڑا جملہ۔ حضور اکرم جب معراج سے آئے، یہ اللہ کا قانون ہے سمجھانے کا، جس طرح اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو پتا نہیں تھا؟ اللہ اور ائمہ ایک دوسرے سے پوچھ کر عوام کو بتاتے ہیں۔ میں گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ جناب سیدہ فرماتے جیسے میرا بابا آیا معراج سے، تو کیونکہ معراج کے بعد بی بی کی ولادت ہوئی ہے، معراج کے بعد کہا جب میں بڑی ہوئی تو میں نے بابا سے پوچھا، بابا مجھے بتایا کرتے تھے، جب سونگتے تھے نا مجھے بوسہ دیتے تھے، تو میں پوچھتی تھی بابا مجھے بوسہ کیوں دیتے ہو؟ تو فرماتے تھے کہ آپ کے جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بڑا جملہ ہے، ایک جملے کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آپ کی ذات سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو کہا میں نے بابا سے پوچھا بابا آپ جنت میں گئے تھے؟ کہا ہاں۔ تو بابا کوئی ایسی عجیب بات دیکھی؟ کہا ہاں بیٹا، ایک محل میں اللہ لے کر گیا، جبرائیل میرے ساتھ تھا، تو جو محل تھا دروازہ تھا، دروازے پر پردہ بھی لٹکا ہوا تھا، تو دروازے پر تو لکھا ہوا تھا یہ فرائض الصمتین میں ہے، اور فرائض الصمتین نے ہر ایک میں لکھا ہے کہ 8 دروازے تھے، اور 8 دروازے پر لکھا ہوا تھا۔ کہا کہ بابا میں نے دروازے پر میں نے دیکھا، یعنی حضور اکرم اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں کہ بیٹا میں نے دروازے پر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مسلمانوں لکھا فرائض الصمتین میں کہ جنت کے 8 دروازے، اور رسول نے فرمایا ہر ایک دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔
اب جو بھی بھائی کہے، جو بھی کہے کہ علی ولی اللہ ہم نہیں کہیں گے، تو بھائی کیوں؟ یہ اللہ نے اس وقت علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا، ابھی اللہ نے مٹا دیا ہے۔ نعرہ حیدری ہے۔ یہ بات علی کی کیوں؟ یہ علی کی بات کیوں؟ باقی ابھی آئے گا، ابھی پتا چل جاتا ہے۔ پوچھا بابا پھر آگے؟ کہا بیٹا میں نے دروازے کو دیکھ کر پھر پردے کو دیکھا تو مجھے پردے پر یہ بات نظر آئی، پردے پر مجھے یہ بات نظر آئی۔ کہا بابا کون سی؟ کہا عبارت یہ لکھی تھی بشر فبشر شیعت علی علی طاہر الولاد، رسول جب جائیں تو علی کے شیعوں کو ان کی طاہر ولادت پر مبارک دینا۔ گھبرائے نہیں، بڑا جملات کر رہا ہو۔ یا رسول اللہ، گھبرائے نہیں، ذمہ دار میں، ساتھی بندہ میں نہیں ہوں۔ ہم کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑتے، لیکن اس کے ساتھ اپنا عقیدہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ رسول نے فرمایا کہ پردے پر لکھا ہوا تھا فبشر شیعت علی علی طاہر الولاد، رسول علی کے شیعوں کو مبارک دینا ان کی طاہر ولادت پر۔ تو کہا بابا اس کا مقصد کیا؟ اب دیکھو رات کس طرح کھلتا ہے۔ تو کہا بابا اس کا مقصد کیا؟ بابا اس کا مقصد کیا؟ کہا بیٹے میں نے جبرائیل سے بھی پوچھا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اب جتنے میرے سنی شیعہ بھائی ہیں سب کو پتا ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں مولوی صاحبان بتاتے تھے بھائی قیامت کے دن ہمیں بلایا جائے گا اپنی ماں کے ساتھ، فلانی کا بیٹا، فلانی کا بیٹا۔ ہم پوچھتے تھے بچے ہوتے تھے بھائی کیوں؟ کہ یہ اسی لیے کہ جناب عیسیٰ کو والد گرامی نہیں ہے، اسی لیے عیسیٰ کی عزت کو بچانے کے لیے۔ لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے کہا بھائی عیسیٰ کی تو ماں ہے، آدم کی تو ماں بھی نہیں۔ نعرہ حیدری۔ لیکن یہ راز معراج میں کھلا اور جناب سیدہ نے بابے سے پوچھ کر بتایا کہ بابا کیوں، بابا کیوں؟ یہ بات ہے صحیح، لیکن اب کس طرح آتی ہے، کس طرح آتی ہے؟ بابا کیوں؟ کہا جبرائیل نے مجھے بتایا تھا کہ فبشر شیعت علی علی طاہر الولادہ۔ جب میں نے پوچھا اس کا مقصد کیا ہے تو اس نے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب مومنین جنت میں آئیں گے میدان حشر میں تو بلائے تو امام کے پیچھے جائیں گے، لیکن نام سے پکارا جائے گا نا، تو ان سے پوچھا جائے گا، ان کو پکارا جائے گا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا بیٹا اپنے امام کے پیچھے ہو جا، اور جو علی کے دشمن ہوں گے ان کو پکارا جائے گا فلانی کے بیٹے، فلانی کے بیٹے۔ سنو 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 سنو، علی کے جو دشمن ہوں گے ان کو پکارا جائے گا فلانی کے بیٹے، اپنے امام کے پیچھے ہو جائے گا۔ جناب سید نے پوچھا بابا یہ فلانی کیوں؟ کہا جبرائیل نے کہا جب ان کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو رہیں گے میرے بھائی، یہ عجیب ہے، میں حیران ہوں میرے سنی شیعہ بھائی، میں حیران ہوں۔ جب جناب خدیجہ
دنیا سے انتقال کیا تھا تو جناب سیدہ کی عمر 5 برس کی تھی، لیکن جب جناب سیدہ نے اسی دنیا سے انتقال کیا تو جناب زینب کی عمر 5 سال کی تھی۔ یہ عجیب ہے کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی رسول نے اور شادی نہیں کی، اور جب تک جناب سیدہ زندہ رہی جناب علی نے اور شادی نہیں کی۔ سلام ہو اسی فاطمہ پر، سلام ہو اسی ابو طالب پر، سلام ہو جناب خدیجہ پر۔ یہ جناب خدیجہ کون ہے؟ ام الائمہ، یہ ہے ام الائمہ، ام المومنین نہیں، یہ ہے ام الائمہ، اماموں کی ماں۔ ہاں زاداران حسین شعیب ابو طالب میں نے یہ دیکھا، میں نے پڑھا، تمام دولت 3 برس میں جناب خدیجہ کی کام آئی، اور جناب خدیجہ ننگے پاؤں چلتی تھی۔ جب میں نے ننگا پاؤں دیکھا اور پڑھا میں نے رو دیا۔ یہ کیسا خاندان ہے کہ دین کی بقا کے لیے ننگا پاؤں کرنا ان کی عادت پڑ گئی۔ کبھی جناب خدیجہ ننگے پاؤں چلی، کبھی سید سجاد چلا، کبھی زینب چلی۔ ہاں زاداران حسین علی کی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، میرے دوستوں میرے بزرگوں، 2 جملے سنو، 2 جملے سنو۔ جناب سیدہ جب دنیا سے انتقال کیا تھا تو 5 برس کی تھی جناب زینب، اور رات کو جنازہ نکلا تھا جناب سیدہ کا۔ 4 مرتبہ زندگی میں جناب سیدہ نے نہ برقعے کا خیال کیا نہ جوتی کا۔ پہلی مرتبہ جب جناب سیدہ کا انتقال ہوا، دوسری مرتبہ جب جناب علی کو ضرب لگی، تیسری مرتبہ جب امام حسن کو زہر ملی، اور چوتھی مرتبہ جب حسین گھوڑے سے گرے۔ ہاں زاداران حسین یہ عجیب